آٹا، چینی اور بناسپتی گھی کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی۔ آٹا 65 روپے کلو، گھی 365 روپے کلو اور چینی 109 روپے کلو۔ کن لوگوں کو اور کیسے اور کہاں سے ریلیف ملے گا، آئیے جانتے ہیں اس ویلاگ میں۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج 5 مارچ سے وفاقی حکومت نے رمضان پیکج کے تحت ایک بڑے ریلیف کا اعلان کیا ہے۔ تقریباً اس ریلیف کے لیے 7.5 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ آج 5 مارچ سے ملک بھر کے تمام یوٹیلیٹی سٹورز پر جو ہے ان چیزوں پر ایک بڑی رعایت وہ دستیاب ہوگی۔ اچھا، اس میں جو ہے اس فہرست میں وہ آٹا ہے، چاول ہے، چینی ہے، اسی طرح تمام دالیں ہیں، چنے ہیں، بیسن ہے، کھجور، دیگر تمام مشروبات، چائے پتی، دودھ وغیرہ جو ہے نا، وہ اس طرح کی کم از کم 19 ضروری اشیاء جو ہے صرف ہیں، ان پر یہ رعایت دی جا رہی ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت مہنگائی جو ہے وہ اپنی بلند ترین سطح پر ہے، جس نے چھوٹے سے لے کر درمیانے سے لے کر بڑے ہر طبقہ فکر کو جو ہے نا وہ متاثر کیا ہے۔ بڑھتے ہوئے بجلی کے بل ایک طرف ہیں اور جو ہے سرحدوں کو کراس کرتی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر رکھا ہے۔ اب وفاقی حکومت نے رمضان پیکج جو ہے وہ یوٹیلیٹی سٹور پر اناؤنس کیا ہے، جس کے تحت کل سے وہ شہری جو BISP پروگرام جو تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس کے جو لوگ انڈر رجسٹریشن تھے، اس کے تحت ان کو یہ پہلے میسر تھی سہولت نا، لیکن اب وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان لوگوں کے علاوہ جو ہیں جو ایک مخصوص انکم تک رکھتے ہیں، یعنی 60,000 روپے جن کی ماہوار آمدن ہے نا، وہ لوگ جو ہے اب اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام صارفین جو اس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، جو یہ رعایت لینا چاہتے ہیں، وہ BISP کے جو BISP کے کاؤنٹرز ہیں، پھر یوٹیلیٹی سٹورز کے کاؤنٹر ہیں اور نادرا کے کاؤنٹرز وغیرہ جو ہے نا، وہاں پہ اپنی رجسٹریشن کرا لیں تو ان کو یہ چیزیں جو ہے اسی رعایتی نرخ پر ملیں گی، اور اگر ہم ان کا تقابل کریں تو اس پہ اچھی خاصی جو ہے نا وہ رعایت مل رہی ہے، کیونکہ آٹا جو ہے وہ 648 روپے کا 10 کلو کا آٹے کا جو ہے نا وہ آپ کو وہاں پہ ملے گا تھیلا، جبکہ وہی آٹے کا جو تھیلا ہے مارکیٹ میں تقریباً 1400 روپے میں ہے۔ اسی طرح جو گھی ہے، بناسپتی گھی جو ہے وہ 365 روپے اناؤنس کیا گیا ہے، اور جبکہ اس کی مارکیٹ میں جو پرائس ہے وہ تقریباً 500 روپے ہے۔ اسی طرح چینی کی جو سبسیڈائز قیمت ہے وہ 109 روپے وہاں مقرر کی گئی ہے، جبکہ مارکیٹ میں چینی 155 روپے 160 روپے کلو جو ہے نا وہ اس وقت مل رہی ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء ہے جن پر بھی اچھا جو ہے وہ رعایت جو ہے وہ اچھی رعایت دی جا رہی ہے۔ اب جو ہمارے عوام ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ان سے ان کو یہ ضروری ہے ان کے لیے کہ وہ اپنی ان کاؤنٹر پہ رجسٹرڈ کرا لیں، اور پھر وہاں سارا نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہو چکا ہے۔ آپ کو کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا آلریڈی وہاں پہ نظام ہوگا، جیسے ہی آپ وہاں پہ جائیں گے وہ آپ کا مطلوبہ سامان جو ہے نا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، یہ ایک بڑا اہم ہے کہ پہلے مینول تھا نظام نا، جس میں خرد برد بھی ہوتی تھی، جس میں جو صارف ہیں ان کو تکلیف بھی تنگی بھی ہوتی تھی۔ اب یہ سارا نظام جو یوٹیلیٹی سٹورز کا ہے، ان کی جو فروخت کا ہے، وہ سارا کمپیوٹرائزڈ ہو گیا ہوا ہے، جس کے تحت جس بندے کا وہاں پہ آپ جیسے رجسٹریشن کرائیں گے، آپ ایلیجیبل ہو جائیں گے، آپ کا نام وہاں پہ چلا جائے گا۔ جیسے ہی آپ اپنا کارڈ جا کے وہاں پہ کریں گے، وہ آپ کے نام کے ساتھ وہ آ جائے گا وہاں پہ کہ ٹھیک ہے، آپ یہ اشیاء ضروریہ جو ہے نا وہ خریدنے کے لیے ایلیجیبل ہیں، آپ کو کسی تردد کی، کسی ٹینشن کی جو ہے نا وہ آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کیونکہ یہی جو ہے جب ہم نے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کے نمائندے سے بات کی، اپنے ذرائع سے بات کی، تو انہوں نے بھی یہی بتایا کہ سارا نظام جو ہے وہ کمپیوٹرائز ہو چکا ہے، اور تمام جتنی بھی فروخت ہے اس کا ریکارڈ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اسی طرح جتنے بھی لوگ ہمارے پاس صارف آئیں گے، ان کا سارا ڈیٹا اور نظام بھی ہمارے پاس کمپیوٹرائزڈ ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حکومتیں جو پاکستان ہے وہ یہ رمضان پیکج دے رہی ہے، جبکہ مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ اس نے ہر طبقے کو پریشان کر رکھا ہے، تو اب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ یہ علاوہ رمضان بھی جو ہے اس طرح کا پیکج جو ہے اس کو جاری رکھیں،
کیونکہ یہ جو اس سے پہلے یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن کو جو سبسڈی دی جا رہی تھی وہ عمران خان کی حکومت میں تقریباً 62 ارب روپے سالانہ تھی، جو تقریباً اگر ہم کیلکولیٹ کریں اس کو 12 ماہ پہ تقریباً 5 ارب کچھ جو ہے نا 15 کروڑ 16 کروڑ پہ بنتی ہے۔ تو ایک تو انہوں نے بڑھایا اس کو رمضان کے لیے کہ 7.5 ارب روپے لے کے گئے۔ اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سبسڈی کو جو رعایت دی جا رہی ہے اس کو رمضان کے علاوہ بھی جو ہے وہ دیگر ماہ جو ہے ان پر بھی اسی طرح کنٹینیو رکھنے کے انتظامات کیے جائیں۔ حکومت اپنے اخراجات جو ہے وہ کنٹرول کرے، سادگی کا کلچر اپنائے اور وہاں سے پیسہ بچا کر، یہ نہیں کہ قرضے لے کے باہر سے لے کے چیزیں کر کے آپ عوام کو سبسڈی دیں اور آئی ایم ایف جو ہے اور اس دیگر جو قرض دینے والے ادارے ہیں وہ معترض ہوں اس بات پہ۔ تو وزیر اعظم صاحب جو ابھی منتخب ہو گئے ہیں شہباز شریف صاحب، وہ کہتے تھے کہ مجھے ریلیف دینا پڑا تو میں کپڑے بھی بیچ دوں گا۔ تو بھائی جان آپ کپڑے نہ بیچیں، آپ صرف جو آپ کے غیر ضروری اخراجات ہیں، جو اتنے بڑے بڑے پروٹوکولز ہیں، جو سرکاری وہیکلز کے خرچے ہیں، جو باقی للے تللے ہیں آپ ان کو ختم کریں، ان کو سادگی پہ لے کے آئیں، اپنے ایوان کے جو نمائندگان ہیں ان کو سادگی پہ لے کے آئیں، اور جو ترقیاتی اخراجات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں سے آپ جو ہے بچت کا کلچر اپنائیں، جس طرح کے کئی ایک جگہوں پہ کیا جا رہا ہے، اور اس پیسے سے عوام کو جو ہے نا وہ آپ ریلیف دیں، تاکہ نہ تو یہ کہو کہ جی اکانومی میں بوجھ آ رہا ہے، قرض کی جو صورتحال ہے وہ اس وقت معیشت قرضوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ تو اس کے نہیں کہ آپ گڈ گورننس کا جو کلچر ہے، جو آپ کا دعویٰ بھی ہے کہ جناب آپ گڈ گورننس جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، اس کو فروغ دینا چاہتے ہیں، تو گڈ گورننس یہی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کنٹرول کریں، اپنے شاہانہ اخراجات کو کنٹرول کریں اور اس سے عوام کے لیے ریلیف کو ممکن بنائیں۔ تو دوستو اور ساتھیوں، یہ جو چیزیں تھی، اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں بڑا بجٹ جو ہے نا وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ وفاقی حکومت نے جو اعلان کیا، اب اس ماہ کے لیے صوبائی حکومتیں کیا اعلان کرتی ہیں کہ اصل بجٹ جو ہے، اصل ریلیف جو ہے نا وہ صوبائی حکومتوں کے پاس ہے۔ اب چاروں صوبائی حکومتیں قائم ہو چکی ہیں اور وہ بڑے انرجیٹک بھی ہیں، وہاں جو لوگ آئے ہیں، تو امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ایک تو اوپن مارکیٹ میں قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا میکنزم بنا لیں گی وہ حکومتیں، اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوئی مہذب اور اچھا طریقہ متعارف کرائیں گی، تاکہ جو ایک تو سطح غربت سے نیچے جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں اور جو اس کے بعد ہیں جو اس وقت جن کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہوا ہے، وہ بھی کسی نہ کسی طرح زندگی میں کوئی آسانی محسوس کر سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگلے ویلاگ تک کے لیے شہزاد چودھری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔